ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے چلاس کے علاقے سے جو کہ گلگت بلتستان کا ایریا ہے، آپ وہاں سے یہاں اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو آپ میں بزرگ بھی ہیں، ہاں تھوڑا سا آپ بزرگ بھی ہیں، آپ میں اللہ تعالیٰ آپ کے آپ پہ خصوصی رحمتیں کریں۔ آپ نے اتنی دور سے آ کے ہم پہ ایک، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم پہ ایک قرض ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس عمر میں اور اتنی مسافت طے کر کے آپ خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں تو ہم اور زور لگا دیں۔ یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ میں جس فکر کو ہم نے پڑھا ہے اور جس کے ہم جس کے جن کی علم سے ہم نے روشنی لی ہے، وہ بیسیکلی حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو تھے بڑی چھوٹی سی عمر میں قرآن کے حافظ تھے۔ بعض نے لکھا ہے 4.5 سال اور بعض نے لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر میں وہ قرآن کے حافظ تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوسرے علوم بھی حاصل کیے۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے ایم ایس سی میتھ کیا پنجاب یونیورسٹی سے، صرف 18 سال کی عمر میں، جب ہم ایف اے کرتے ہیں تو وہ ایم اے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دنیا کی اس وقت، کیونکہ تاج برطانیہ کی پوری دنیا میں حکومت تھی، تو وہ پوری دنیا پہ رول کر رہا تھا۔ یہ 90 سے آپ کہہ لیں کہ 7 سے پہلے اور اس سے پہلے، اور وہ اس کا اختتام تو آہستہ آہستہ پھر 47 میں ہوا۔ سب کنٹیننٹ پہ بھی انہی کی حکومت تھی۔ تو علامہ نے ان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز جو کہ کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں 4 ٹرائی پوز آنر کیے، میکینیکل انجینئرنگ میں، عربی اور فارسی میں، اور اس کے بعد میتھمیٹکس میں اور پھر فزکس میں۔ یہ 4 ٹرائی پوز آنر علامہ محترم نے 5 سالوں میں صرف کیا، حالانکہ ان کا جو عرصہ بنتا تھا وہ 12 سال ہے۔ اور اس درسگاہ کی پوری جو تاریخ، کہتے ہیں کہ 800 سالہ تاریخ کا علامہ محترم واحد طالب علم تھا جس نے یہ ریکارڈ 5 سالوں میں کیا۔ شکر ہے کہ وہ ہمارے ہندوستانی تھے شروع دن سے ہی، کیونکہ وہ ان کے جو والد تھے خان عطا محمد خان صاحب، وہ اسلام سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اس گھر نے فنانس کیا تھا اپنے پاس سے پیسے دے کے کہ ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ خان عطا محمد خان صاحب جو تھے، ان کے پاس سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس وقت کے سر سید اور اس وقت کے بہت سارے شاعر، یعنی جو بھی انقلابی تھے اس گھر میں آتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جہاں پہ علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ انہوں نے اس سارے علم کو پھر قرآن پہ اپلائی کیا۔ یہ سارا جو علم انہوں نے حاصل کیا، تو پھر انہوں نے ایک کتاب دی جس کو کہتے ہیں تذکرہ۔ وہ تذکرہ بیسیکلی قرآن مجید کا ترجمہ تھا، جس میں انہوں نے قوموں کے عروج اور زوال کے متعلق بتایا کہ عذرو قرآن اللہ تعالیٰ کن قوموں کو غالب کرتا ہے اور کن قوموں کو مغلوب کر دیتا ہے۔ تو آج میں اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں نے کل بھی آپ لوگوں سے بات کی تھی کہ جس راہ سے منزل نہ ملے دھوکہ ہے۔ ایک راستے پہ آپ چلیں اور اس سے منزل نہ ملے تو وہ دھوکہ ہے۔ اطاعت کسی کی کریں، اطاعت جو حکومت نہ دے دھوکہ ہے۔ آسانی، ہمیشہ دیکھو جو لوگ آسانی کی طرف جائیں گے وہ پھر آسانی نتیجہ ہے سدا سختی کا، یعنی جب آپ آسانیاں لیں گے تو پھر آپ پہ سختیاں آئیں گی۔ اور آگے وہ فرماتے، یہ شعر انہوں نے فارسی میں بولے تھے لیکن میں اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کی آسانی۔ آخر پہ وہ کہتے ہیں اسلام جو مغلوب رہے دھوکہ ہے، کہ اسلام اگر حقیقی معنوں میں اللہ کا دیا ہوا جو اسلام قرآن مجید اور دوسری ہماری چیزوں میں جو موجود ہے، اگر ہم اس حقیقی اسلام کو اٹھائیں گے تو کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ وہ چیزیں یا وہ کوششیں ناکام ہوتی ہیں جو صحیح طریقے سے اٹھائی گئی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ مغلوب ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ کو میں ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں بات کی ہے،
3 دفعہ یہ آیت آئی ہے. والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین. ایک جگہ پہ اللہ نے کہا ولو کرہ الکافرین، اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ شَاہِدًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے کہ دنیا کے تمام باطل نظاموں پہ، نظام کی بات، کل الدین، کل دین کہتے ہیں نظام حیات کو جو آپ زندگی میں اپنی ایک روٹین بناتے ہیں نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پہ ہیں، تو پھر ہماری لائف جو ہے اللہ کے دین پہ ہونی چاہیے. تو وہ یہاں پہ یہ اللہ نے کہا کہ دنیا کے تمام باطل نظاموں پہ اللہ کے نظام کو غالب کرنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی، یہ 3 آیتوں میں اللہ نے بات کی ہے. آگے میں وہ جب یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اسی پہ میں آیت علامہ صاحب پہ وَلَا تَهِنُوا وَتَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نہ کبھی سست پڑنا. اللہ تعالیٰ کو سستی سب سے بڑا گناہ ہے، سستی جو ہے نا، کیونکہ ہم نے ان ساری جو ٹرمیں تھیں نا ان کو ہلکا کر دیا. اللہ غافل قوموں اور سست قوموں کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. والا تہنو، اللہ کہتا ہے نہ سست پڑنا، نہ کبھی اس غم میں آنا. اگر تم مومن ہو نا تو پھر تم غالب ہی رہنا. تو بڑی بدقسمتی سے ہم مومن ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن قرآن کی اس شرط کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم غالب نہیں ہیں. معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا. تو اب نظام غالب کرنا ہے اور غالب، اس کے لیے 2 چیزیں بڑی ہیں. آپ کی جو جماعت ہے اس پہ فوکس کرتی ہے، اس پہ اپنی نگاہ دوڑاتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے منہ سے کبھی بھی فرقے کی بات نہیں نکلتی ہے. تو سب سے پہلے غالب آنے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ایسے ایک مٹھ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورت نمبر 30 روم ہے، آیت نمبر 31 سے 32 ہے. میں اب وہ آیتیں پیش کرتا ہوتا ہوں کیونکہ اس چیپٹر پہ 29 سے 30 آیتیں مبارک ہیں، وہ پیش کرتا ہوں کہ جو پیش نہیں کی گئی جان بوجھ کے، کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے راستے نکالنے تھے. لیکن قرآن کی وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جانا. مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے خدا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے اور خدا کے دین کو تفرقوں میں بانٹ دیا. وَقَالُوا شِيَعًا، اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. اور مختلف، اب دیکھو اللہ نے کہا مختلف گروہوں میں بٹ گئے. اب گروہ وہی اللہ کو پسند ہے جو متحد کرتا ہے. وہ تمام کے تمام گروہ جو آپ کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے وَقَالُوا شِيَعًا، اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے. آگے اللہ نے بڑی کلیئر کٹ بات کی، کُلُّ حِزْبٍ، یہ جتنے بھی گروہ ہیں، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِغُونَ، یہ جو کچھ ان کے پاس ہے، وہ فرقہ بندیاں جو ان کے پاس ہیں اسی میں مست ہیں. تو اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، جس کو ہم پہ ان آیتوں کو واضح بعض دفعہ جان بوجھ کے نہیں کیا جاتا. آگے ایک اور صورت نمبر انعام ہے، آیت نمبر انعام، یہ نمبر اس کا 6 بنتا ہے، آیت نمبر 159 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ، ان الذین فرقوا دین، ان بے شک الذین وہ لوگ فرقوا دینہم، جو خدا کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. لست منہم فی شیئن، اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو گروہ کون کامیاب ہوگا؟ جب متحد کرے. میں آپ لوگوں سے خوش ہوتا ہوں، آپ کی جب گفتگو سنتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ کم از کم متحد تو کر رہے ہیں نا، متحد تو کر رہے ہیں. فرقہ بندی کی تو کوئی شکل نہیں ہے نا بن پا رہی نا. تو آپ نے اسی ٹاپکس کو لے کے آگے جو بات ہے نا، اب میں تھوڑا سا اس آیت کی طرف آؤں. بھائی ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوں. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں سچا دین ملا ہے. اور حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو علم ثابت کیا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے اس دین کو غالب کرنا. ہم تو ان کو اس دین کو علمی طور پر ثابت کر سکتے ہیں. 700 کے قریب آیتیں مبارکہ ہیں جو مشاہدات فطرت پہ ہیں. اگر ہم صرف ان 700 آیتوں کو ثابت کر دیں عوام الناس کے آگے، یہ دین کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے. یہ خود ہی بخودی روحوں کی طرح جو پھیل جائے گا. لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ مرکوز کرنی ہے کہ وہ آیتیں کہاں پہ تھی،
کیونکہ بدقسمتی سے اس جو کائنات فطرت کا علم تھا جس کو اللہ نے 700 آیتوں میں بیان کیا، کچھ ہمارے کم فہم لوگوں نے اس کو، بس میں اب کیا کہوں، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ سارے کے سارے علم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی علم واضح کیا تو وہ قرآن سے نکل رہا ہے، یہاں سے فزکس نکل رہی ہے، یہاں سے کیمیکل انجینئرنگ نکل رہی ہے، یہاں سے زبانیں نکل رہی ہیں۔ 700 آیتیں مبارکہ۔ میں ایک آپ کو ہلکی سی ڈنگر ڈاکٹری کی ایک مثال دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے نا، یہ چارہ کھاتی ہے، اس چارے سے 3 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک خون پیدا ہوتا ہے، ایک دودھ پیدا ہوتا ہے، ایک گوبر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو کہ اس بھینس کے اندر میں نے کون سا نظام رکھا ہے، یہ تینوں چیزیں آپس میں مکس نہیں ہوتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، اس نظام کو جانو۔ تو یہ جو ہمارے ڈنگر ڈاکٹر ہیں، یہ جو ہمارے اینیمل کے ڈاکٹر ہیں، وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، روشنی دی، اور اس کے ذریعے سے جتنے علوم اس نے کائنات میں پھیلانے تو وہ ہمیں دے دیے۔ تو اگر ہم نے، علامہ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو علم صاحب، اب دیکھیں فزکس کے، آپ میں سے کچھ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، میں بڑی ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے آسان فہم میں آ جائے۔ فزکس کے نا 3 قانون ہیں حرکت کے۔ وہ آئنسٹائن ایک سائنسدان تھا، اور علامہ مشرقی نے اس کو، سن لیں، علامہ مشرقی نے آئنسٹائن کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور آیت پتہ کون سی پیش کی تھی؟ وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک مکھی اگر تم سے کوئی چیز چھین لے تو وہ طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں، آپس میں لے ہی نہیں سکتے۔ یہ آیت رکھی تھی اس کے سامنے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا، علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کچھ کرنے کے قابل ہو جاؤ، کچھ بنانے کے قابل ہو جاؤ، تو آئنسٹائن کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ تھوڑی سی پائرائے میں بات آ گئی۔ تو آئنسٹائن کی حرکت کے 3 قانون ہیں۔ اب دیکھیں پوری دنیا، ہندو، یہودی، عیسائی، مسلم، وہ جو دین کو، وہ جو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کے قانون ٹھیک ہیں، اور وہ نکلے کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ تو بھائی قرآن مجید پہ کیوں لڑائیاں ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا قرآن، وہ علم جو قرآن سے نکلے اس کو پوری دنیا مان رہی ہے، لیکن قرآن پہ اختلاف ہے۔ ہم نے اس اختلاف کو علمی بنیادوں پہ دور کرنا ہے۔ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی سن لیں، بغیر اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ جنگیں بدر، جنگیں ہو، سب کچھ کرنا پڑا ہے، لیکن ہمارے پاس ایسا اب اللہ نے ہمیں کہ نظام دے دیا کہ ہم صرف قرآن کو علم ثابت کر دیں نا، دنیا اس کے آگے جھک جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے قرآن تھا کلام العالمین، قرآن تھا کلام العالمین، قرآن تھا رب العالمین کا کلام، اور ہم نے اس کو ایک گروہ کا کلام بنا کے رکھ دیا۔ یہی پرابلم ہے، یہی مسئلہ ہے۔ یہ رب کا پیغام تھا پوری کائنات کی، انسانوں کے لیے، پوری بنی نہیں انسان کے لیے تھے، اور ہم اب پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم، معاف کیجئے گا، یہ میں دکھ سے کہتا ہوتا ہوں، ہم یہودیوں کی طرح نا اللہ کی لاڈلی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ لاڈلی اس قوم کو بناتا ہے جو اس کے قانون پہ عامل ہوتی ہے۔ قولی ایمان 0۔ اب میں مثال دیتا ہوتا ہوں ساتھیوں، آپ کے سامنے کوئی کرسچن کلمہ پڑھ لے تو کہ آپ مانیں گے؟ آپ نے نہیں پہلے عمل کر کے دکھائے تو وہ خدا کیسے مان لے گا آپ کے قولی ایمان؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے قرآن کو علم ثابت نہیں کیا ہے، تو لیکن آپ کے جذبوں کے لیے 2 آیتیں پیش کروں گا۔ یہ سورت نمبر 10 ہے۔ علامہ صاحب اس بک میں نا اکثر صورتوں کے حوالے سے لکھتے ہیں، بعض پارے یوز کرتے ہیں۔ سورت 10 ہے اور آیت نمبر 5 ہے، میں تھوڑی سی پڑھوں گا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ آگے میں اس پہ نہیں جاؤں گا، تو ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ خدا ہے جس نے سورج کو شعلہ بنایا اور چاند کو نور، اور اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سنوں کی گنتی کر سکو اور حساب کر لو۔ خدا نے یہ پیدا نہیں کیا مگر ساتھ حقیقت کے ان اشاروں میں، آگے لگا آیات لقوم یعقلون، عقل مند۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا یا لامون، یا اب یہ میں اتار دوں نا تو عین لام میم علم کو کہتے ہیں، یعنی وہ قوم، اللہ کس قوم سے مخاطب ہے؟ جو علم رکھتی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں۔ اب 300 سال پہلے تک یہی مشہور تھا کہ چاند بھی روشن ہے اور سورج بھی روشن ہے۔ یہ ابھی 300 سال بعد یہ بات پروو ہوئی ہے کہ چاند
جو روشن خود نہیں ہے اس نے سورج سے روشنی۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ علم کے جتنے بھی چیپٹر ہیں، علم کی جتنی بھی آیتیں مبارکہ تھیں وہ اللہ نے مکے میں بھیجی ہیں۔ اب سوال میں لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے یہ بات کرتا ہوتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی ایسا جہاز نہیں تھا کہ وہ اڑتے اور اوپر چلے جاتے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا اسپیس اسٹیشن نہیں تھا، تو انہیں یہ بات کنہوں نے بتائی؟ کون تھی وہ قوت، کون تھی وہ خدا کی فورسز؟ میں ان کو خدا کی فورسز کہتا ہوں، آپ اس کو حضرت جبریل کہہ لیں، میں اس کو خدا کی قوتیں کہتا ہوں، فورسز کہتا ہوں۔ یعنی وہ کون سی خدا کی فورسز اللہ کے نبی کے ساتھ اٹیچ تھی کہ آج سے 1400 سال پہلے مکے کی ان گلیوں میں رہنے والے اس عظیم پیغمبر کو یہ بہت بڑا راز بتا دیا گیا جو آج 300 سال پہلے پروو ہوا ہے، ثابت ہوا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم سچے دین پہ ہیں، ہمیں جان مار دینی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں اور بھائی 3 مہینے کیا، 4 مہینے کیا، اور زندگی کا آخری سانس تک اس خدا کے دین کو غالب کرنے کے لیے جان نشاور کر دینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 پانی ہیں، 2 پانی، ایک کھارا اور ایک میٹھا ہے، 2 پانی ہیں، 2 پانی ایک کھارا۔ ایک مقام ہے دنیا میں جہاں پہ نا 2 پانی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ ادھر کھارا ہے ادھر میٹھا ہے، ایسے اکٹھے ہوتے ہیں، دونوں مکس نہیں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں عام پانی میں آپ نمک کو ڈال لیں تو وہ تو کوڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت پہ جا کے کہ آپ اس میں نے کون سی چیز رکھی۔ اب دیکھیں کہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں بیٹھی ہیں، یہ راز کس نے بتایا؟ اور یہ راز بھی کوئی 2-3 سال پہلے ہی پروو ہوا ہے، آج کل اس پہ لگتی ہیں بڑی ساری چیزیں۔ کون تھا بتانے والا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی بحر بیڑے نہیں تھے کہ وہ کولمبس کی طرح جاتے نکلتے اور وہ علاقے دریافت کرتے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، ان کو بیڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو بیڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو کولمبس کی طرح کیا جانے کی؟ اللہ نے علم کے زور پر اور اپنی فورسز کی طاقت کے بل بوتے پر ان کو یہ خبر دے دی تھی۔ ہمارے پاس تو بھائی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں غالب کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ماشاءاللہ نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو بلند کرے۔ آپ نے مسلمانوں کو جوڑنا ہے، ان کے اندر محبت پیدا کرنی ہے، ان کے اندر خلوص پیدا کرنا ہے، ان کی مایوسی نہیں پیدا ہونے دینی، مایوس کا قتل نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو مایوس قوم ہوتی ہے وہ کفر کرتی ہے، وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ ہو مسلمان اور مایوس ہو، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں جو مایوس ہے۔ تو مایوسی پیدا نہیں ہونی دینی اس قوم کے اندر، اور تنکا تنکا کر کے جوڑتے ہیں۔ تو یہی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے بزرگوں کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ کی نسل میں سے وہ جانشین پیدا کرے جو اللہ کے نظام کو غالب کرتے ہیں۔ والسلام، شکریہ۔